حافظ محمد اسمن یار دونوں تشریف فرمان، باقی مہمان تشریف فرمان میں اسمات تو واقف نہیں۔ میں جنہیں کلمات حصول برکت واسطے اللہ رب العزت پاک کلام جو تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا، بڑے مشہور معروف 15ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ادھے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا پاک کیوں ذات جیڑی راتوں رات اپنے بندے کو لے کے مسجد حرام کو مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولا، او مسجد جدے ارد گرد اللہ نے برکتاں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اس واسطے سیر کرائی تاکہ اللہ اپنی خاص نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک کوئی سنن والا وہی دیکھنا۔ حاضرین کرام، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس معراج کے 3 حصے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ جڑا ہے نا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، اے وے اسرا، پھر مسجد اقصی تو آسمانہ دی سیر سدرہ تک او وے معراج، تے پھر سدرہ تو اگے کعبہ حسین تک او وے اعراج۔ جڑا پہلا حصہ ہے نا، پہلا حصہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، او دے وچ میرے نبی دی عبدیت سی، پھر زمین تو لے کے 7 آسمانہ تو لے کے سدرۃ المنتہا تک نورانیت سی، کہ پھر سدرہ تو لے کے اگے کعبہ حسین تک حقیقت اور محمدیت سی۔ نبی پاک علیہ السلام دے محب و مشفق مہربان چچا جناب ابو طالب کا وصال ہویا، میرے آقا کریم مغموم رہن لگے، اور میرے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں حضرت سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کا وصال ہویا۔ اس سال حضور علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیتا، یعنی عام سال۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر لوگوں نے پتھر مارے، حضور کے چچا دے ہونے کسی دی جرت نہ ہوئی، مکہ تک چھوڑنا پہ گیا۔ طائف نے لوگوں نے پتھر مارے، رب نے فرمایا محبوبہ ایک برس دے پتھر مانی دیکھنا، ذرا آسمان دیا بلندیاں پہ آ کے ویکھ فرشتے تیرے تہواروں تجلیات کے برس پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معمول دے دل نو سکون دین واسطے سفر معراج کا بندوبست فرمایا، اور ایک پاسے کلیم اللہ نے، ویسے اللہ نے ہر نبی کو معراج کروائی، لیکن خاص کر معراج کا سفر جب بیان کیتا جائے حضرت کلیم اللہ کا سفر ضرور بیان کیتا جاتا ہے، جڑا انہوں نے قنوت تک کر کے رب نو عرض کیتا سی کہ پاک پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، اللہ فرماتا ولکن انظر الی الجبل، پھر پہاڑ وال دیکھو، میں تے نور دی جھلک چکاں گا، تسی پہاڑ وال دیکھنا تجلا نہیں دیکھنا، اگر پہاڑ ٹھہریا رہا تے پھر تسی بھی دیکھ سکتے ہو، تسی یہ دے وال پہاڑ وال دیکھو، جناب کریم پہاڑ وال دیکھتے اللہ سوئی دی نوک دے کروڑویں حصے دے برابر ایک جھلک سٹی، جناب کریم دیکھ رہے جعلہ اندر کم خرہ موسیٰ صالحہ، موسیٰ علیہ السلام پہ ہو چکے پہاڑ پاش پاش ہو گئے۔ فلما افاق، پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں جائے کہ کیا کیا سبحان اللہ، پاک تیری، دیکھ لو معراج صفات دا معراج کر کے موسیٰ آپ دن پاک تیری، سبحان اللہ، صدقے جامع کمری والا تیرے معراج کو میرا سفر شروع بعد ہی چوتھا رب پہلے آدھا سبحان اللہ زی اسرار، وہ بے نیاز آپ سبحان آخر، اور پھر بھی عبدی ہی، بھی نبی ہی نہیں، بھی رسول ہی نہیں، بھی روح ہی نہیں، رب فرماتا روح ہی نہیں، رسالت کا ذکر بھی نہیں کیتا، نبوت کا بھی نہیں کیتا، پھر لوگ آگنا سی نبوت کے لیے بدن کا ہونا ضروری نہیں، رسالت کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، بھئی روح صرف روح ہوئے کہ پھر بھی روح ہی ہوتا، اگر نبوت اور رسالت کا ذکر آتا لوگ آکھنا سی جسم نہیں، نبوت اور رسالت کا
کیوں لے کے گیا اپنے خاص ایک بار آتا ہے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر بھائی عبد ہو رہے عبد ہو رہے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر این سراپا انتظار او منتظر بھائی عبد ہوئے جڑا چلا لا کے 40 روزے رکھ کے رابو آپ پڑھ کے تم دیکھنا چاہنا یا اللہ میں تیرے جواب دے انتظار بیچھا عبد ہوئے جڑا دیدار مانگتا نہیں وہ تو چادر تان کے اپنے گھر بھی نہیں اپنے چاچے کی تھی ام ہانی کے گھر ستا دے رب فرشتے کو بھیج کے آپ پیغام دیتا ان اللہ حجتا کا الہ نکاح ہے محبوب اللہ تیری مشتاق تیری ملاقات کا مشتاق اور ایک پاس سے جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ اندر دیدار دی دعا کر دے التجا کر دے رب فرماتا لن ترانی اے پیارے کلیم تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ادھر حبیب لیٹیا بھی چچا صاحب بہن ام ہانی دے گھر دیدار منگیا نہیں رب فرمایا جبریل جا میرے یار کو جگا کے لیا جبریل امی آئے آقا دی قدم بوسی کی تھی کہ جدوں سرکار ستیاں دیکھیا جبریل بیٹھ کے آقیا ہوئے گا تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سبحان اللہ ہونا کو میرا جنہ وقت میں لانے گا تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا سونے والے سے کہا اے سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری میرے آقا ام ہانی دے گھر جلوہ کر چچا زاد بہن دے حجرے وچ آرام فرما جبریل آئے اللہ دے حکم دے نال عرض کیتی مولا تیرے محبوب دے حجرے دا دروازہ بند ہے اندر کیویں جاواں رب نے فرمایا اے جبریل چھت وچ سوراخ کر ایتھے پھیل کے نہیں جانا مٹ کے جانا میرے نبی کے ادب کے بارے اللہ نے دسیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والے یار تو اونچا نہ بولی جدوں یار دے ڈٹ جائے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم بغیر اجازت اندر نہ جاویں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میرے سے میرے یار کو پھیل نہ کری یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جتنے ادب دے احکامات اللہ نے مومنانو دیتے مصطفیٰ دا ادب سکھان والا اللہ رب نے دسیا اے جبریل یار میرا جگان دا طریقہ بھی میں دسنا ہے یار دے حجرے وچ جا کہ پھر یا جبریلو قبل کادا میرے یار دے پیر دی تلیاں نو چوک جبریل دا پورا بدن فرشتہ اے نوری ہو کے ادھر بنائے کافور ہو
ہوتا ہے ٹھنڈا پورا بدن نور دا لب کافور دے رب نے فرمایا ٹھنڈے لب یار تے قدماں تے رکھ اج دی رات مصطفیٰ دی بھی معراج جبریل دی بھی معراج فرق کتنا کیا خوب کسی نے آگیا کہ دائر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میری عقیدت کا کرم تک پہنچا آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا جبریل نے آقا دے قدم چومے میرے آقا نے ٹھنڈک محسوس فرمائی کافور والے لب لگے سرکار نے مازاب دی آنکھ کھولی جبریل قدمہ میں آقا نے پوچھا جبریل کیویں آیا ہے عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائے یا رسول اللہ اللہ تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے رب نے بھیجیا میں تمہارے لین آیا سرکار فرماندے میں جگایا گیا میں حتیم سے لجایا گیا میرا سینہ چاک کیتا گیا دل نو کڑیا گیا زمزم نال دھوتا گیا پھر وچ رکھ کے سینہ بند کیتا گیا آقا نے فرمایا سینہ چیریا گیا دل کڑیا گیا میں اپنے سر دیاں اکھاں نال ویکھ لیا مولا بولیا اگر نبی نور ہوتا تو خون کیوں آیا میں کیا ایتھے غور کر سینہ چاک ہویا خون نہیں آیا ایتھے کیوں نہیں آیا کتھے گئی بشریت کیونکہ اسی اہل سنت نورانیت دے بھی قائل بشریت دے بھی قائل نہ بشریت دا انکار نہ نورانیت دا انکار احد وچ خون آیا کیونکہ اوتھے بشریت غالب سی معراج دی رات خون نہیں آیا کیونکہ ایتھے نورانیت غالب آقا دی حقیقت ایتھے جبریل بھی نہیں جانتا میرے نبی دی حقیقت کی ہے محمد سر قدرت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ حقیقت میں خدا جانے میرے نبی علیہ السلام کی حقیقت صدیق بھی نہیں جانتے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی میری حقیقت کو میرے رب تو سوا جان نہیں سردی اکھاں نال ویکھیا سینہ چاک دل دھویا گیا وہ جڑا بوجھ سی نا دل تے وہ کڑیا گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے پھر جنت چو سواری آئی براق گدے تو تھوڑی اونچی گھوڑے تو تھوڑی نیوی جنت دا جانور سی اور میں نے ڈیٹیل جاؤں تے گل بڑی لمبی ہوئی ہے نبی علیہ السلام فرمایا جبریل نے مینوں آکھیا دو ذرا سوار ہو کیسی اور رات سی نوری فرشتے 70,000 دی فوج لے کے کھلوتے آقا فرماندے جدوں میں بدہائے مکہ وچ آیا اگے ویکھیا میکائیل 70,000 دی فوج لے کے کھلوتا علماء لکھتے معراج نگار علماء لکھتے کہ جدوں آقا دی سواری آئی فرشتیاں دے ہتھاں وچ قندیلاں روشن جدوں سرکار آئے اور جتنیاں لائٹاں ساریاں کم پہ گئیاں ماند پہ گئیاں میرے آقا دے چہرے دی چمک درو دیوار روشن کر کے دسیا کہ بجھ گئی جن کے آگے
لے کے آیا ہمارا نبی، بولو سنی بولے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا پوری مسجد گونج اٹھے، پنڈ والیاں نوں پوچھنا نہ پوے کی پیا ہمارا نبی دی صداقت سے کہ نبی دے نوکر سونے دے معراج والی محفل سجا کے اپنے آقا نو یاد نہ کر دے، گج بج کے آپ کو سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا۔ میرے آقا واسطے نورانی سواری حضور فرماتے ہیں، میں بیٹھ کے فرشتے بارات لے کے کھڑے خوب تیاریاں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مسجد اقصی اتھے باہر ایک پتھر سی جدے وچ جبریل امین نے اپنی نورانی انگلی نال سوراخ کی، اتھے سواری بنی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہویا، 1,00,000 انبیاء اور رسول پہلے ہی میرے انتظار۔ اچھا ماشاءاللہ بندے تسی بہت سادے پر سیانے بڑے ہو، تسی میں وہ دسو کہ تو حضور علیہ السلام میرا آئے تھے کہ کنے نبی ظاہری طور پہ زندہ سارے سارے دنیا تو پردہ کر دی، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک قانون قدرت سارے دے پورا ہو چکے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام نے، تے یہ سارے نبی جڑے دنیا چھوڑ کے قبراں ٹر گئے، تے حضور تو پہلے مسجد اقصی کیویں آ گئے؟ اچھا پھر کہندے نے نبی نعوذ باللہ لوگ آدھے نبی مر گئے، میں کہا جڑا بندہ مر جائے نا ایتھے تواڈے پنڈ ہی بندہ مرنا نا تے امام دے اگے ہوندا پیچھے نہیں ہوندا، چارپائی اگے رکھتے تے پھر وہ اگر مر گئے سن سارے تے وہ اگے ہونے چاہیے سن، پیچھے کیوں کھلوتے سن؟ گل سمجھی؟ وہ جی مر کے مٹی ہو گئے نعوذ باللہ لگلے کفر نباشت، میں نے دسو سارے کھلوتے سن، جدو حضور آئے دو رویا صفحہ بنی، جدو آقا تشریف لے آئے ہر نبی نے آگیا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، تاروں سے کہو اب پوچھ کرے مہتاب منور آیا ہے قوموں کے پیغمبر آ ہی گئے، اب سب کا پیغمبر آیا ہے۔ میرا تو شریف ہے ہر نبی اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جناب آدم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء پر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سارے گفتگو کا موقع دیں گے، جب نبی علیہ السلام نماز کا وقت ہوتا ہے، حالانکہ کیڑی نماز سی، ظہر سی، عصر سی، کیڑی نماز سی کو پتہ ہے؟ وہ تو نماز باقاعدہ فرض ہی کوئی نہیں سی، ایک دور پہ جانا تو نماز میں نہیں، تو اتنے نبی علیہ السلام جدو آئے تو 1,00,000 کھلوتے، جبریل نے باندھ حضور مصلی تھے، سرکار آئے مصلی تھے، سارے کو پتہ لگ گیا فقہ کا اصول میں دستے ہیں، نماز کا وقت ہو گئے، جویں اسی بیٹھے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، ہن امام کیوں بننا؟ ویکھیا جائے مجمع سب تو بڑا عالم کون ہے؟ امامت کا اختیار ہو جائے سب تو بڑا عالم کون؟ پھر ویکھو اگر کوئی علم وچ برابر ہونا پھر ویکھو عمر وچ کیڑا بننا؟ مختلف علماء نے کیٹیگریاں لکھیاں بھئی یہ برابری ہوئے تو پھر ویکھو حسب و نسب وچ کیڑا آ یہ برابری ہوئے تو ویکھو سب تو سونا کیڑا۔ اور اگر سونیاں دی گل کریے جنوں ویکھ کے بیویوں
انگلیاں کاٹ لیں تو یوسف پیچھے کھلوتا ہے. اگر بزرگی کی گل کریے 1350 سال دے جناب نوح پیچھے کھلوتے ہیں. اگر مرتبے کی گل کریے تو کئی ہزار نبیوں کا باپ ابراہیم پیچھے کھلوتے ہیں. اگر تلاوت کی گل کریے تو داؤد زبور کی تلاوت کرے ہوا کی روانی رک جائے, دریا رک جائے, پانی کھلو کے تلاوت سنے, پرندیاں کی اڑاری کھلو جائے, وہ پیچھے کھلوتے ہیں. کسے نہیں آخیا امامت کا حقدار میں تلاوت بڑی اچھی کر لیتا ہوں. کسے نہیں آخیا ابراہیم نہیں بولے امامت کا حقدار میں ہوں. ابو البشر آدم نے نہیں آخیا کہ میں بشریت کا باپ ہوں, امامت کا حقدار میں ہوں. یوسف نہیں بولے, عیسیٰ نہیں بولے, موسیٰ نہیں بولے کہ میں کلیم اللہ اللہ نال گلا کرنا والا, امامت کا حقدار تو میں ہوں. کسی اعتراض نہیں کیتا. کیوں؟ جنہوں جبریل پاؤں پھڑ کے کھلائے کہ سارے بندے کہ امامت کا حقدار یہ ہے. نتیجہ نکلیا جنہوں جبریل مصلی چاڑے انہی امامت کے اعتراض کوئی نہیں کرتا کہ ابو بکر صدیق جو ہے جنہوں محمد آپ مصلی چاڑے. کہ میں نے اللہ نے انبیاء کے فضیلت دیتی, میں نے مصلی امامت دے دیتا. امام دی عزت ہے نا, مصلی امامت کی وجہ گل نہیں سمجھ آ رہی. امام دی عزت صرف وہی کرتا جو غیرت والا ہے. امام دی عزت مصطفیٰ کا مصطفیٰ. اور جس وقت صرف نہ سوچو کہ امام کا مقام و مرتبہ کی ہے. میں مثال دے کے عرض کرا, میں مصلی امامت کے آگے میں قبلہ قاری صاحب آ گیا, انہوں نے سب کا پتر پیچھے کھلوتا ہوئے گا, وہ کہے گا 4 رکعت نماز فرض, وقت نماز عشاء بندگی اللہ تعالیٰ دی, پیچھے بولو کوئی کہہ سکتا پیچھے اپنے, لیکن آخنا پیچھے سے رانا جمشید صاحب کا بیٹا امامت کرے نا, یہ پیچھے کھلو دینا بھی آخنا پیچھے سے امام ہے, یہ نہیں آکھنا پیچھے بیٹے دے. اچھا رشتہ قائم ہے, رشتہ ٹوٹنا نہیں مصلی سے جاتا, رشتہ اپنی جگہ تھے, لیکن ابا مصلی سے آ گیا تھے امام, پتر مصلی سے آ گیا امام ہے, استاد پیچھے کھڑا شاگرد مصلی تھے, استاد آگے کا پیچھے سے امام ہے. ظاہری طور پہ استاد ہے, لیکن جب شاگرد مصلی سے آ گیا میں کہہ نہیں کیوں, کیا پتر نہیں رہتا, باپ نہیں رہتا, استاد شاگرد وہ رشتہ ختم ہو گیا. آواز آتی نہیں, رشتے ختم ہوتے ہی نہیں, پھر امام کیوں آ کہ ہوں تیرے جیا نہیں رہا. میں کہا میرے جیا کیوں نہیں رہا, آخر چونکہ مصلی سے آ گیا. میں کہا پتہ ہے چل رہا ہے کہ میرے جے ناکارہ کو اگر مصلی مل جائے کہ میں تیرے جیا نہیں کہ تو میرے جیا نہیں, کہ جس کی وجہ تو مصلی کو عزت ملی وہ محمد مصطفیٰ سے آگے ملی. نبی کے بھی 2 ہاتھ, میرے بھی 2 ہاتھ. میں کیا تیرا ہاتھ کے اوپر تیرا پتر نہیں بنتا, میرا نبی تو اشارہ کرے اس ہاتھ نال چاند چلے جا چیر کے قدم اشارہ, تیری انگلی اٹھے تیرا باپ نہیں مڑتا, میرے نبی کی انگلی کا اشارہ ہوئے تو اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, کہے ہوئے تیری کو حاصل کیا, یہ تاب و تمام تو کھائے. میرا نبی کو اشارہ کرے تو بیا سورج پر جا کے پتھر درختوں اشارہ کرن تے درخت حضور کی بارگاہ جا کے کلمے پڑھ کے گواہی. تو دوستانے گرامی, میرے نبی علیہ السلام امام پڑھے, انبیاء نے پڑھی, کہ وہ جڑا وعدہ ہے میثاق والی رات وعدہ لیا کے اسی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ ہوگی تکمیل والی رات. انبیاء نے پیچھے پڑھی, تعارف ہویا, ٹھیک ہے جی, ملاقاتوں تو بعد اپنا سفر. یاد رکھنا اللہ نے ہر نبی کو معراج کروایا, ہمیں پیچھے عرض کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا معراج, لیکن ذات کا نہیں, کیونکہ وہ ذات دے مظہر نہیں سن, صفات دے مظہر سے. ماں سوائے میرے آقا دے کسی نبی کو ذات کا معراج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فقط جلوہ دیکھا پہاڑ, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا,
کلیم بے ہوش ہو گئے، ہوش وچ آئے، امام علوی لکھتے ہیں کہ 30 میل دور کیڑی پتھر تے ٹرے رات دی تاریکی وچ تے موسیٰ علیہ السلام پھر وہ کیڑی بھی دیکھ لیندے سی۔ اور بعض علماء نے لکھیا کہ جس وقت جلوہ دیکھیا تو جلوہ دیکھن تو بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا حسن ایک تو بالا ہو گیا اور چہرے میں ہر بندہ دیکھ نہیں سی سکتا، جڑا بچھا کے ویندہ سی دی اکھاں دی بینائی چلی جاندی سی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نقاب اوڑھ کے رکھتے سی کہ ہر کسی دی نظر ڈائریکٹ میرے پہ نہ پڑے۔ ایک دن آپ دی زوجہ محترمہ عرض کر دی، اللہ دے نبی مدتاں ہو گئی ہیں تیرا دیدار کی تھی، ایک باری موقع تو پردہ ہٹا ہوتے سی۔ آپ نے فرمایا بینائی چلی جائے گی؟ آپ دی زوجہ محترمہ عرض کرنے لگیاں کہ کوئی گل نہیں، بینائی چلی جائے جلوہ یار تے ہوئے گا، جلوہ یار تے ہوئے گا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ اگر دیدار کرنا ہے، اگر دیدار کرنا ہے، دیدار کرنا ہے کہ پھر اس طرح کرو، ایک ہاتھ بند کر لو، ایک کھول لو، چلو ایک تے بچ جائے گا۔ کہ پھر آپ دی زوجہ محترمہ نے ایک ہاتھ بند کر لے، ایک ہاتھ نال دیدار کیتا، جے نال زیارت کیتی، وہ آپ دی بینائی چلی گئی۔ کچھ دن گزرے، ایک بچ گئی سی، آکھن لگیاں جے ایک رہ گئی ہے، پھر ذرا پردہ چپ ہوتے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر دوجی آنکھ بھی جائے انہوں کا کوئی گل نہیں، جلوہ یار تے ہوئے گا۔ انہوں نے پتا سی اللہ دا کلیم میں جب ٹور بھی گئی ہیں تو رب نو آ کے واپس بھی لے دے۔ موسیٰ علیہ السلام دا دیدار جیڑا بھی کرے اکھاں دی بینائی چلی جائے۔ میرے نبی علیہ السلام دا جڑا حسن سی نا، وہ دیتے 70,000 پردہ آئے۔ علامہ صاحب نے لکھیا نا، تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے کہ تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا۔ تو ہی ہے اول، تو ہی ہے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو بھی سائن عجیب انسان جو روز معاشر سے ہے پریشان، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ اور موسیٰ علیہ السلام دا معراج صفات دا کر کے 30 میل دور کیڑی نو ویکھن، میں کہا کمال ہوگی جڑا صفات ویکھے وہ 30 میل دور رات نو تاریکی وچ سیاہ پتھر تے سیاہ کیڑی ویکھ لے تے جنہیں ذات ویکھی۔ جس نبی نے رأیت ربی فی احسن صورت، آقا کریم فرماندے میں انہاں سیدھیاں اکھاں نال اپنے رب نے سونی صورت وچ ویکھی۔ جنہیں صفات دا جلوہ ویکھیا وہ ایڈی دور ویکھے تے جنہیں ذات دا جلوہ ویکھے نگاہ کی تو پر دیکھتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام امامت کرام دے نا، بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نماز مکمل کر کے فرماندے میرے غلاموں پیچھے صفحہ سیدھیاں رکھیا کرو۔ یہ یاد رکھنا تسی یہ نہ سمجھو کہ تواڈے امام دا چہرہ قبلے والے تے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، جے میں محمد دی نگاہ اگے دیکھتی ہے پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح میری نگاہ پیچھے بھی دیکھتی ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھ رہا ہوں تسی نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تسی نہیں سنتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو شان میرے آقا کریم کو عطا کی تھی اور کسی نبی تے رسول نے وہ شان دی، سارے صفات دا مظہر سارے آسمان عبور کر گئے، دعوت کرایا جی اے میری قیام گاہ، اے میری قیام گاہ، اتنے میرا بسیرا ہے، آقا مہربانی کرو نا ذرا اتنے بھی قدم رنجا فرماؤ۔ دیکھو نا ہر کسی نے دل وچ اپنے مرشد دا پیار ہے، تواڈے دل وچ مرشد دا پیار ہے، میرے دل وچ مرشد دا پیار ہے، ہر کوئی چاہتا میرا مرشد میرے گھر ہے۔ اسی اس تو کرتے ہیں گناہگار ہاں، چلو نیکاں دے قدم لگن بخشش دا سبب بن جائے، برکتاں مل جائیں، تے اسی گناہگار ہاں لیکن فرشتہ تے معصوم ہوندا نا جڑا، تے انہوں کی ضرورت سی جبریل نو کہ بھئی سونے ایتھے نہیں آؤ۔ میں عالم تصورات ہی پوچھیا اے جبریل تینوں کی ضرورت نہیں، آقا نو دعوت دین دی تو تے بخشیا بخشایا، آواز آئی مولوی میں بھی تے آقا نال محبت کرن والا، عشق کرن والا، میں تو
کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آقا نے نالین اتارے ہوں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جبریل نے عرض کی سونے اتھے قدم رکھو، ایسے طرح میری قیامت۔ آقا نے اتھے قدم رکھیا، پھر جدوں اگے چلن دی واری آئی، سرکار فرمایا اے جبریل اور چل اگے چلیے۔ جبریل عرض کردا بس سونیا اے میری باؤنڈری لائن، میں اگے ایک بال برابر بھی نہیں ود سکتا، بس اتھوں تک میری رسائی، اور اگے تسی جانو تے تواڈا خدا جانے، اور جانے جان والا یالی جان والا کملی والیا، مینوں اگے جان دا حکم نہیں۔ میرے آقا فرمایا اے جبریل پھر او ویلا یاد کر جدوں میرے آگ وچ سچ لے کے گیا، پھر واپس جان لگا۔ میرے باپ خلیل نو پوچھئے حضرت حاجت اے خلیل اگر کوئی تواڈی حاجت میں اوتھے چلیا، جے تسی کوئی حاجت پیش کرنا چاہتے ہو مینوں دسو، میں رب کولوں منظوری لے کے آواں۔ جبریل نے عرض کی ہاں انجی گل ہے، میں آکھیا سی سرکار فرمایا اے جبریل تو میرے بابے نو آکھیا ہے میں اوتھے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، آج پھر میں محمد اسے خلیل کا پتر اوتھے چلیا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی تیری حاجت دے تے مینوں دس، اللہ کا حاجت میں اللہ کو منظوری لے کے آؤں، نوٹیفکیشن جاری کروا کے آؤں۔ جبریل نے کی آکھیا یہ نہیں آکھیا مینوں اور عہدے لے کے دیو اور اس تو عزت کیڑی، فرشتیاں دا امام، نوریاں دا سردار، روح الامین۔ آقا نے پوچھیا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میرا 600 پر ایک پر کھولا، سورج چڑھ کے ڈوب جائے، پوری ایک کرن میرے ایک پر کو عبور نہیں کر سکتی، اگر میں 600 کھولا پھر کیا اندازہ کون لا سکتا؟ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، اللہ کو منظوری لے کے آیا جائے، کل قیامت کا دن ہوئے تواڈی امت کا پل صراط تو گزر ہوئے، اللہ مینوں حکم دے میں پر کھول کے جہنم کھج لواں، تواڈا نوکر میری کن تے پیر رکھ کے تواڈے تے سلام پڑھ کے جنت داخل ہو جائے۔ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد مدثر صاحب چک 101 شمالی تو تشریف لے آئے، سارے لوگ عالم سارے مرحبا سارے مرحبا۔ حافظ منور حسین صاحب دے صاحبزادے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو مکمل شفا یاب فرمائے۔ جبریل نے آکھیا تواڈا نوکر میری کن تے پیر رکھے تے جنت چلا جائے۔ ویکھ لو اس امت نال فرشتوں نوں کیڑا پیار، میرے آقا خوش ہو جبریل اتنی محبت۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنتیاں تو ضرور سونا جدو جنتیاں جنت جانا تے پھر فرشتے کھلوتے ہوں گے جنت کے دروازے، وہ آکھیں گے سلام علیکم، حضور دے نوکر جو جنت جان گے نا قرآن کہہ رہے فرشتے آکھیں گے سلام علیکم۔ ایسا ترجمہ کرنا میں نہیں کرتا ہوں کہ فرشتے آکھیں گے وہ ساری زندگی مصطفیٰ تے درود سلام پڑھن والے ہوئے ساڈی طرفوں تواڈے تے سلام ہو، کہ تم فضلوا خالدین، آؤ جنت داخل ہو جاؤ۔
ہمیشہ رہنا ہو تو کٹنا کسے مصطفیٰ دے غلام جنت داخل ہوں گے اور نبی پاک علیہ السلام اگلا سفر رف رف نور دا بچھونا میرے آقا او دیتے سوار ہوئے اور دوجا نال کوئی نہیں علامہ سائن نے لکھیا اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا آسمانوں کے راستے سجائے گئے نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی ہر قدم پر بچھائے ستارے گئے ہر جگہ پر بچھائے دن بھی پیچھے رہا پیچھے رہی بس سارا نظام رک گیا جانے کائنات اس جہان وچوں لامکانیاں بلندیاں تے گئے جویں پانی چل رہا سی اوتھے کھلو گیا جویں کنڈی ہل رہی سی ہج گئی اوتھے کھلو گئی جڑا ہوا دا جھونکا پرلے پاسے گیا واپس نہیں آیا کیونکہ میرا نبی جانے کائنات ہے جدو جانے کائنات لامکان تے گئے نظام رک گیا جدو واپس آئے جتھے رکیا سی اتھے پتا ٹر پیا جویں قطرہ پانی دا کھلوتا سی انجے چل پیا ہوا دا جھونکا جڑا پرا گیا واپس آیا کڑی ہلن لگ گئی بستر انجے ہی گھر میں دن بھی پیچھے رہا پیچھے رہی سارے نبیوں کی بارات پیچھے رہی سدرۃ المنتہا کرسی فلک سارے دولہ کے صدقے اتارے گئے سارے دولہ کے صدقے لا مقام دی بلندیاں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی محسوس کی تھی میں نے آواز آئی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ چھوٹے ان ربک یصلی توڑا رب توڑے تے صلاۃ کی حضور فرماتے ہیں جڑی آواز سی نا ابو بکر دی آواز نال رلدی ملدی سی رب نے اسی آواز سنا دی تھی کہ تاکہ میرے یار نو قرار آئے کہ میں کلا نہیں نبی جدو بھی کلا آیا ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال ہی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب نال میریاں راز و نیازیاں گلاں ہوئیاں کچھ کلام ہویا میں تحفے دیتے اللہ نے میں نے تحفے دیتے طائف تو بعد امت واسطے اللہ نے 50 نمازاں دیتی بس گل میری ختم ہوگی 50 نمازاں دیتی واپس آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوندی موسیٰ کلیم پوچھتے امت واسطے کی جب ہے نبی علیہ السلام نے دسیا 50 نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے آکے دے ترمیم کراؤ کیونکہ میری قوم تے 2 سن تے ٹکر پکیا پکایا لبدا سی تے پڑھ دے بھی کوئی نہیں سی تے تسی گھٹاؤ تہاڈی قوم نے تے بونا بھی آپ ہے کٹنا بھی آپ ہے پینا بھی آپ ہے کچہریاں دھکے کھانے کچہریاں چڑھنا ہسپتالاں وچ بھی جانا اس واسطے مہربانی کرو گھٹواؤ اللہ نے عرض کی واپس گئے 5 کٹا دیتے پھر واپس مختصر عرض کرا 9 چکر نعرہ تکبیر تمہاں کھڑے ہو کے استقبال کیجئے صاحبزادہ مرشد کریم طلب محمود گوہر شاہی صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سرفروش 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 ذرا چھوڑ کے بولو مستی میں بولو دلکار میں بولو ہے صدق صفا میں صدیق کا نعرہ ہے عدم صفا میں عمر کا نعرہ عرش محیا میں عثمان کا نعرہ ہر چھپکے میدان میں حیدر کا نعرہ لاہور شہر میں داتا نے کیا تھا اجمیر شہر میں
خواجہ کا نعرہ بغداد شہر میں میرے غوث پکارے، اور چھنگ شہر میں باہو نے کیا تھا، باہو کی ہو میں، باہو کی ہو میں، ہاں دیکھا دیکھا سیون میں گونجا، میں لنگر بولے کوٹری میں دیکھا، مرشد کی پکارے، گوہر کی پکارے، شاہی کی پکارے، تیرا شاہی میرا شاہی۔ صاحبزادہ جناب طلب محمود گوہر شاہی مرشد گرامی قدر قبلہ عالم سرکار سیدنا نیاز احمد گوہر شاہی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے لخت جگر ہمارے درمیان